اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میت کے کچھ مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، تو اب 10واں 40واں 20واں اور برسی کی جاتی ہے، اس کے تعلق سے چند باتیں جو کل شروع کیے گئے تھے اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ 10واں 40واں اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ فاتحہ جب کی جاتی ہے تو فاتحہ میں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ فاتحہ میں سامنے فاتحہ کے لیے بہت سارے کھانے، مٹھائیاں اور بہت سارے فروٹس اور بہت ساری چیزیں رکھی جاتی ہیں، اور بولنے والے گھر والے یہ بولتے ہیں کہ جو جو میت کو پسند تھا وہ رکھو فاتحہ کو، یا جو جو میت کھایا کرتے تھے پسند سے وہ رکھنا چاہیے۔ تو جناب شریعت کے حساب سے ایسا کچھ نہیں ہے، شریعت کے حساب سے ایسا کچھ نہیں ہے کہ سامنے وہ ہر چیز رکھی جائے جو میت کو پسند۔ ہاں، اب اس کو تھوڑا دوسرے نظریے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کیسے، کہ نیت یہ ہو کہ میرے مرحوم یا میرے گھر والے جن کا انتقال ہوا وہ جو جو چیزیں پسند کرتے تھے، میں یہ نیت کرتا ہوں کہ ان کی پسند کی چیز کو ان کے نام سے میں کسی کو کھلاؤں گا تو اب یہ ثواب ہو جائے گا۔ ان کی پسند کی چیز میں ان کے نام سے ان کے ثواب پہنچانے کے لیے میں کسی کو کھلاؤں گا تو اب یہ اچھی بات ہے، یہ اچھی چیز ہے۔ اب پتہ نہیں سامنے نیت کیا ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں کل بھی جو بات ہم نے بتائی تھی وہ بکرے کے تعلق سے، وہی چیز آج بھی دہراتے ہیں کہ ہم نے وہ چیزیں فاتحہ کے لیے رکھی لائی، تو بس اس میں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس کو ضروری سمجھنا یہ غلط ہے۔ کل بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں بکرا ہی ضروری ہے، بکرے کے بغیر فاتحہ نہیں ہوتے، اور بکرے کے پاوا منڈی رکھنا پڑتی فاتحہ میں۔ ایسے غلط یہ چیز ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ بکرا کاٹنے کھلانے کو منع نہیں ہے، لیکن بکرا ہی کھلانا پڑے گا یہ سوچ غلط ہے۔ ایسے ہی سامنے فاتحہ کو ہم کیا رکھ رہے ہیں؟ فاتحہ میں اگر یہ نیت سے رکھ رہے یا یہ نیت ہے ہماری کہ بابا اس کو اصال ثواب کیا جائے گا یا ان کے نام سے کھلایا جائے گا، تو پھر اس میں حرج نہیں ہے، رکھ سکتے، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں منع بھی نہیں کریں گے، مگر نیت یہ ہونی چاہیے کہ ان کے اصال ثواب کے لیے میں یہ کسی کو ان کے ثواب پہنچانے کے لیے کسی کو کھلاؤں گا۔ اب اگر کوئی ایسا کرے کہ سب لائے رکھے اور پھر خود ہی سب کھا جائے، تو یہ بھی ہوتا ہوگا شاید کسی جگہ پہ، یا پتہ نہیں کیا کیا سوچے ہیں لوگوں کی، کیا کیا خیالات ہیں۔ تو لہٰذا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو چیزیں غیر ضروری ہیں، اور اگر اس کو تھوڑا سا نیت اخلاص بدل گیا تو وہ غیر شرعی بھی ہو جاتی ہیں۔ نیت بدل گئی، جیسے کہ ہم بولے کہ نہیں رکھنا ہی پڑے گا، منڈی پیر رکھے بغیر فاتحہ نہیں ہوں گے، اب یہ تو سوچ غلط ہی ہو گئی نا۔ تو ایسے کچھ چیزیں جو ہے ہمارے اندر غلط طریقے سے رائج ہو گئی ہے، جس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اچھا، فاتحہ میں سامنے رکھنا، اصل چیز یہ بھی ایک یاد رکھیے کہ فاتحہ میں کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں سامنے رکھنا یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ جو کھانا ہم نے بنایا ہے وہی کھانا صرف سامنے رکھا، اور نیت یہ ہے کہ یہ کھانا ان کے ایصال ثواب کے لیے ہم کھلا رہے ہیں، تو وہ رکھنے میں حرج بھی نہیں ہے۔ اچھا، کھانا سامنے رکھنے کی ایک چیز یہاں پہ اور ہم بیان کر دیتے ہیں
کہ یہ کہنا کہ سامنے کھانا رکھ کر فاتحہ دینا یہ شرک ہے تو یہ بھی غلط ہے، ایسا بھی نہیں ہے، یہ بھی ایک الزام ہے، کیونکہ یہ ایک الگ بلا نکلی ہوئی ہے کہ سامنے کھانا رکھو تو یہ شرک ہو جاتا ہے، تو ایسا بھی کچھ نہیں ہے، شرک نہیں ہوتا ہے۔ وہ شرک کے مسائل بہت الگ ہے، وہ کبھی بیان کریں گے۔ چھوٹے لفظ میں سمجھ لیں، شرک کسے بولتے ہیں؟ شرک اسے بولتے ہیں کسی کو خدا کے برابر سمجھنا شرک ہے۔ اور کوئی بھی مومن، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوتا جو خدا کے برابر کسی بھی چیز کو سمجھتا ہو، معاذ اللہ، ایسا کچھ بھی نہیں۔ سامنے رکھنا ایک طرح سے فائدہ ہے، کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فاتحہ میں سامنے رکھنے کا جو ہمارے بزرگوں کا رواج ہے نا، اس میں ایک فائدہ ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ کسی نے کھجور کا طبق پیش کیا، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، کھجور کا طبق پیش کیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے طبق رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ اٹھا کر کچھ پڑھا۔ کیا پڑھا یہ ثابت نہیں ہے، مگر کچھ پڑھا ہاتھ اٹھا کر یہ ثابت ہے حدیث سے۔ تو لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ سامنے رکھنا یہ ایک حدیث سے ثابت ہے کہ سامنے رکھا گیا اور کچھ پڑھا گیا۔ اب دوسری چیز ہم بیان کرتے ہیں آپ کو، سامنے رکھ کر کھانے کی چیز فاتحہ کی سامنے رکھ کر کیا پڑھا جاتا ہے؟ جناب قرآن پڑھا جاتا ہے، دوسرا تو کچھ نہیں پڑھا جاتا نا۔ تو قرآن پڑھا سامنے رکھ کر، جیسا کہ ہم کسی بزرگ کے نام سے فاتحہ دیتے تو ہم کیا بولتے ہیں؟ یہ نیاز ہے کھائیے، یہ تبرک ہے کھائیے۔ ایسا تبرک یا نیاز اس کو کیوں بولا جاتا ہے؟ کیونکہ جب سامنے رکھ کر قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جس چیز پر قرآن پڑھا گیا وہ چیز بابرکت نہیں تو کیا، پھر اس پہ قرآن پڑھا گیا نا، اس پہ قرآن پڑھا گیا، اس لیے وہ چیز تو برکت والی ہو گئی نا۔ تو لہٰذا سامنے رکھنا جو بولتے شرک، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سامنے رکھ کر فاتحہ دی جا سکتی ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک بزرگ تھے، ان کے ایک شاگرد، ایک مرید تھے ان کے، جن کی وہ بزرگ بہت تعریف کیا کرتے تھے اپنے مریدوں کے سامنے کہ میرا فلاں، وہ غالباً امام شافعی یا امام مالک میں سے دونوں میں سے کسی کا ایک واقعہ ہے۔ تو وہ اپنے شاگرد کی اپنے مریدوں میں تعریف کرتے تھے، وہ میرا بہت نیک، بہت پرہیزگار، بہت اچھا میرا شاگرد ہے۔ ایک دن وہ شاگرد آیا، یعنی وہ آئے تھے یہاں پہ اپنے امام کے بارگاہ میں۔ تو جب آئے تو جو مریدین تھے ان کو کیا لگتا تھا کہ ان کی اتنی تعریف کرتے ہمارے پیر، اتنی ان کے بارے میں بیان کرتے، اتنا ان کی تعریف کرتے، بہت نیک ہے، متقی، پرہیزگار ہے، تو لہٰذا آئے ہیں تو ذرا ہم آزماتے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سوچا کہ جب میرے مرشد امام اتنی تعریف کرتے ہیں تو ایک پانی کا لوٹا بھر کے رکھ دیا جائے، دیکھیں تو صحیح کہ رات کے وقت میں ظاہر سی بات ہے جو نیک ہوگا رات کو اٹھ کے تہجد پڑھے گا، اور تہجد پڑھنے کے لیے وضو تو کرنے کو پانی لگے گا، تو یہ آزمانے کے لیے پانی رکھ کر کے دیکھیں گے، اگر پانی ختم ہوا تو سمجھیں گے رات کو اٹھ کے وضو کیا، تہجد پڑھی ہے۔ چلیے صبح اٹھے شاگرد تو دیکھا کہ پانی کا لوٹا ویسا کہ ویسا ہی ہے، یعنی ان کو ایسا لگا کہ یہ اٹھے ہی نہیں ہے، پانی اگر اٹھتے تو وضو کر لیتے۔ پھر دوسرا ایسا دسترخوان لگا۔ اسلام میں کیسا، بزرگوں میں ایسا ہے کہ بزرگان دین، اولیاء کاملین جو متقی پرہیزگار ہوتے ہیں اپنے اونچے درجے کے، وہ کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پوری زندگی میں کبھی نرے کو آج تک کھانا نہیں کھایا ہے، پیٹ بھر کے نہیں کھایا ہے کھانا پوری زندگی میں۔ تو جو اولیاء کا شیوا، اولیاء متقی پرہیزگاروں کا ایسا کہ وہ پیٹ بھر کے ایک دم کھانا نہیں کھاتے، یہ ان کا تقوی ہوتا ہے۔ تو اب دسترخوان لگ گیا، تو اب جتنے شاگرد تھے وہ بھی سب دیکھنے لگے کہ میرے مرشد نے بہت تعریف کی ہے، دیکھیں ان کے اندر یہ تقوی ہے کہ نہیں کہ پیٹ بھر کے کھاتے کہ نہیں کھاتے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ اتنا کھایا کہ 10 روپے کا سارا ختم کر دیا۔ تو اب دو چیزیں ان کے نظر میں آئیں، ایک کہ لوٹا رکھا تھا دیکھنے کے لیے کہ رات کو اٹھتے کہ نہیں اٹھتے، پھر وہ دستر پہ نظر رکھے بیٹھے تھے کہ دیکھیں ان کے اندر تقوی ہے کہ نہیں، پرہیزگاری ہے کہ نہیں۔ دو چیزیں بعد میں اپنے مرشد کے سامنے بیان کر دیا کہ آپ نے اتنی تعریف کی ان کی، اتنے متقی پرہیزگار، لیکن دو چیزیں ہم نے آزمائی، دونوں میں وہ فیل ہو گئے۔ پانی کا لوٹا رکھا تو ہم نے دیکھا
کہ وہ رات کو اٹھے ہی نہیں, پانی ویسا کا ویسا تھا لوٹے میں, یعنی تہجد پڑھی نہیں, اس کا مطلب رات بھر سوتے رہے. اور دسترخوان پہ تو آپ نے سب نے دیکھا کہ کیسا انہوں نے کھا لیا کھانا, یہ تو تقوی کے خلاف ہے یہ چیزیں. تو وہ امام فرماتے ہیں کہ ایسا کرو, جب تمہارے دل میں شک آ ہی رہا ہے تو جا کے اس سے ڈائریکٹ پوچھ لو. 2-4 شاگرد مل کے گئے اور کہا کہ معافی چاہتے ہیں, مگر جو چیز ہمارے دل میں آئی ہے وہ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پیر و مرشد نے, ہمارے امام نے آپ کی بہت تعریف کی تھی, آپ کے اندر تقوی کی, مگر 2 چیزیں ہم نے دیکھی کہ آپ کے اندر وہ تقوی کی وہ نشانی ہم کو نہیں ملی کہ ہم نے پانی کا لوٹا بھر کے رکھا اور ہم نے سوچا کہ آپ تہجد کو اٹھیں گے تو وضو کریں گے, پھر کھانے کے بارے میں دیکھا تو وہ مسکرائے, اور مسکرا کر انہوں نے جواب دیا کہ میں میرے پیر کی بارگاہ میں آیا ہوں. کیا فرمایا, دیکھیں ابھی الفاظ پہ غور کریں, اس سے اس کو میں اشارہ لے جاؤں گا. میں میرے پیر کی بارگاہ میں آیا ہوں اور میرے پیر کی بارگاہ کی برکت مجھے یہ ملی ہے کہ جب تم نے رات کو لوٹا بھر کے رکھا پانی کا, تم نے سوچا کہ میں تہجد کو اٹھوں گا تو وضو کروں گا, میرے پیر کی صحبت کی برکت یہ ہوئی کہ میں رات بھر سویا ہی نہیں, رات بھر عبادت ہی کرتا رہا, تو اٹھنے اور وضو کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ میرے پیر کی بارگاہ کی برکت. اور اب رہی کھانے کی بات, جب کھانے کے لیے میں بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ یہ میرے پیر کا دستر ہے, میرے پیر و مرشد کا بچھایا, میرے امام کا بچھایا ہوا دستر ہے. میرے پیر کے بچھائے ہوئے دستر پہ میں نے دیکھا کہ یہ کھانا نہیں بلکہ یہ اللہ کی رحمت اس پہ اتر رہی ہے. تو میں نے سوچا کہ یہ موقع ہے کہ میں شکم سیر ہو کے کھا لوں کہ میرے پیر کا دستر بچھا ہوا ہے, یعنی اللہ کی رحمت اس پہ اتر رہی ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا اب کھانا تو کھانا ہی تھا نا, پیر کی بارگاہ میں یا کسی اللہ والے کی بارگاہ میں آنے کی وجہ سے اس پہ رحمتوں کا نزول انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا. اس سے پتہ کیا چلا کہ جو کھانا, جو چیز کو اللہ والوں سے نسبت ہو جاتی ہے وہ چیز ویسے ہی برکت والی ہو جاتی ہے. اب اگر ہم نے غوث پاک کے نام سے کسی چیز پہ فاتحہ دے دی تو اب غوث پاک کا نام اس کو آ گیا, اس میں اس کی برکت ہو گئی اس کے لیے. تو لہٰذا اسی لیے جو فاتحہ کو کھانا رکھا جاتا ہے, اب فاتحہ کی برکت سے قرآن کی نسبت اس کو مل جاتی ہے, قرآن کی صورتوں کی نسبت اس کو مل جاتی ہے, لہٰذا ویسے ہی وہ برکت والا ہو جاتا ہے. تو سامنے کھانا رکھنا فاتحہ میں بالکل بھی غلط نہیں ہے, سامنے رکھنا چاہیے, رکھ کے فاتحہ دینا چاہیے. فاتحہ دینے سے وہ چیز برکت والی ہو جاتی ہے. انشاءاللہ کچھ باتیں کل. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت